بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنے رحمت کے سائے میں سلامت رکھے۔ جی ہاں، تو دوستو ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ تو لیجئے پیش ہے تصوف کی روشنی میں حضور شفیع کامل ثم نیازی رحمت اللہ علیہ کے پیش کی ہوئی روحانیت اور حقیقت، تصوف کی روشنی سماعت کریں۔ موضوع کعبہ کی حقیقت۔ جی ہاں دوستو، حج کی حقیقت پر ایک مختصر روشنی۔ حج کی حقیقت پر ایک مختصر روشنی۔ سجدے ہمیشہ دو ہی کیے جاتے ہیں۔ پہلے سجدہ کا مقصد ہے کہ آدم مظہر خدا ہے، اور دوسرے سجدے کا مطلب ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا۔ جی ہاں ناظرین، سجدے ہمیشہ دو ہی کیے جاتے ہیں۔ پہلے سجدے کا مقصد ہے آدم مظہر خدا ہے، اور دوسرے سجدے کا مطلب ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا۔ نمبر 2، طواف میں ہمیشہ 7 چکر کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ساتوں اعضاء سے تسلیم کر لیا کہ آدمیت کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جو ہمارے لیے امر بالمعروف ہے۔ نمبر 3، جمرہ میں ہمیشہ 7 ہی کنکریاں ماری جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ساتوں اعضاء سے شیطانیت کا انکار کر دیا، جو ہمارے لیے نہیں انل قرب منکر ہے۔ نمبر 4، احرام پوشی کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے جامہ نفسانیت اتار کر روحانیت کی پوشاک پہن لی۔ نمبر 5، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی جد و جہد میں ہمیشہ مصروف رہیں گے۔ نمبر 6، حجر اسود چھونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم انسانیت کی کسوٹی پر خود کو پرکھ اور جانچ رہے ہیں۔ نمبر 7، چشمہ زمزم کا پانی پینے کا مطلب کہ چشمہ عرفان سے سیراب ہوئی۔ نمبر 8، قربانی کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی جان کو روحانیت کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ نمبر 9، مقام عرفات پر اجتماع کا یہ مطلب ہے کہ ہم سارے انسان اولاد آدم ہیں، اور اولاد آدم بشان ذات آدم ہے، اور آدم مظہر خدا ہے، وہی انسانیت کا قبلہ و کعبہ ہے۔ نمبر 10، غلاف کعبہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے قبلہ مرکز کو کبھی بھی برہنہ نہیں دیکھیں گے۔ پس حج بیت اللہ میں یہی دینی و دنیاوی دولت حاصل ہوتی ہے جو انسانیت کے لیے بڑی دولت ہے۔ زکوٰۃ کی حقیقت۔ چونکہ حج کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، لہذا زکوٰۃ کے متعلق بھی چند نکات پر روشنی کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ صرف صاحب مال کے لیے فرض ہے، یعنی ہر صاحب مال مرد عورت کے لیے حج و زکوٰۃ فرض ہے۔ گویا غریب اور مہنت کے لیے نہ حج فرض ہے اور نہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ صاحب مال کسے کہتے ہیں۔ عموماً دنیاوی حیثیت سے جن کے پاس روپیہ پیسہ یا کوئی اسٹیٹ یا بڑی جائیداد ہو، اسے صاحب مال نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ جو لوگ حقیقت سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ صاحب مال ہیں، اور جو حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں وہ غریب ہیں۔ اور جن لوگوں میں حق اور انصاف کی ہمت نہیں ہوتی ہے، یا جان بوجھ کر بھی حق و انصاف کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگ مہنس ہیں۔ مہنس کے معنی ہے کہ جن میں قوت مردانگی نہ پائی جائے۔ حضور کے خطبہ میں ہے، طالب الدنیا جاہل، طالب العقبہ عاقل، طالب المولا کامل، اور طالب الدنیا مہنس، طالب العقبہ مؤنث، طالب المولا مذکر۔ یعنی مولا کو چاہنے والا مرد ہے، عقبہ کو چاہنے والا عورت ہے، اور دنیا کو چاہنے والا مہنس ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حق اور انصاف والوں کو کامل اور مذکر مرد کہا گیا ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہو یا وہ صاحب مال کہلانے کا مستحق ہے۔ اور جو حق و انصاف کو نہ سمجھ سکے، محض اپنی غرض دیکھے، وہ مؤنث ہے، خواہ نر ہو یا مادہ ہو، یعنی وہ غریب ہیں۔ اور جن لوگوں میں حق و انصاف کی ہمت نہیں ہوتی، وہ لوگ مؤنث ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ پس صاحب مال کے لیے حج زکوٰۃ فرض ہے، اور غریب و مؤنث کے لیے نہ حج فرض ہے نہ زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ غریب اور مؤنث کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ ان میں ہمت اور مردانگی ہوئے۔ اگر ہمت اور مردانگی ہو جائے تب وہ صاحب مال بھی ہو سکتے ہیں۔
کعبہ اور زمرہ پر ایک روشنی، جیسے حضرت آدم کے نشانی کا نام کعبہ ہے، ویسے ہی ابلیس کے نشانی کا نام زمرہ ہے۔ اس لیے کعبہ کو سجدہ و طواف کرنے کا حکم ہے اور زمرہ پر لعنت کی کنکڑیاں مارنے کا حکم ہے۔ چونکہ حج کے معنی بدل جانا، یعنی اولاد آدم کو چاہیے کہ شیطانی زمرے سے نکل کر روحانیت میں پہنچ جائے۔ اسی تبدیلی کا نام حج ہے، جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے، یعنی ایک مرتبہ حج کر لینے سے ہی یہ تبدیلی ہو جانا چاہیے۔ جیسے زہر صرف ایک مرتبہ کھا لینے سے کام تمام ہو جاتا ہے، اگر کوئی بار بار زہر کھاتا رہے اور اس کا کام تمام نہیں ہوتا تو سمجھیے وہ زہر نہیں ہے، صرف زہر کا نام و نمود ہے۔ ویسے اگر کوئی بار بار حج کرتا ہے اور اس کا کام تمام نہیں ہوتا ہے تو سمجھیے صرف نام و نمائش ہے، وہ حج نہیں ہے۔ جیسے کچھ ہندو بھائی بار بار گنگا اسنان کرتے ہیں مگر وشواس نہیں ہوتا ہے کہ پاپ ختم ہوا، ویسے ہی نادان مسلمان بار بار حج کر کے حجر اسود چھوتے اور چومتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ گناہوں کا خاتمہ ہوا کہ نہیں۔ گو کہ ہندو بھائی مورتیوں پر پانی چڑھاتے رہے اور مسلمان جمجم کا پانی پیتے رہے مگر پانی کچھ کام نہیں کرتا ہے، حالانکہ کمہار اپنے بنائے ہوئے برتنوں پر اور لوہار اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں پر ایک ہی مرتبہ ایسا پانی چڑھا دیتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ ضرورت باقی نہیں رہتی کہ بار بار پانی چڑھاتا رہے۔ البتہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا چاہیے۔ ایک ہی مرتبہ حج کرنے سے حاجیوں کی کایا پلٹ جانا چاہیے، اس لیے ہر عاقل و بالغ صاحب مال مرد عورت کے لیے حج کرنا فرض ہے اور صرف ایک دفعہ۔ یادداشت: حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان و مقصد کے مطابق صرف صوفیاء کرام حج کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کے حج سے کایا پلٹ ہو جاتی ہے اور انسانوں کو زندہ مورتیوں پر ایسا پانی چڑھا دیتے ہیں کہ دوبارہ چڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسانیت کی اسی کایا پلٹ کا صحیح معنوں میں حج کہتے ہیں اور اس کی تحریک و اشاعت کا نام زکوٰۃ ہے۔ ایک صوفی بزرگ کا قول ہے: اے قوم بے حجہ رفتہ قزائد قزائد، معشوق ہمیں جاش بیعید بیعید۔ جی ہاں ناظرین، معشوق ہمیں جاش بیعید بیعید۔ جی ہاں تو دوستو اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی روشنی لے کر۔ جی ہاں تو دوستو جاتے جاتے آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ ہماری اس محمدی روشنی کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اللہ کے واسطے ایسے تمام ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ جی ہاں تو دوستو ہم پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی روشنی لے کر، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ وسلم۔